ڈیپ سیک جب انٹروڈیوس کرایا تھا چائنا نے، تو یہ مقابلے بہت تیزی سے جاری ہیں. ہر کمپنی جو ہے اس کا اپنا ورژن آ رہا ہے. گروک از ویری فیمس. اب گروک سے بہت سارے لوگ ابھی واقف بھی نہیں ہیں، فیملیئر بھی نہیں ہے کہ اس کو پوری طرح سے یوٹیلائز کیسے کریں، چیٹ جی پی ٹی کو پوری طرح سے یوٹیلائز کیسے کریں. لیکن آپ سوچیں جب پوری دنیا کی آپ ایجوکیشن کی بات کر لیں یا دیگر سسٹم کی بات کر لیں، اپنی جابس کی بات کر لیں، وہ سب اس پہ شفٹ ہو جائے گا تو پھر ضروری ہو جائے گا، ناگزیر ہو جائے گا اس سے جڑنا. تو دس از ہائی ٹائم کہ ہم جو ہیں اس حوالے سے اپنے اسکولز میں اپنے کیریکولم میں چیزیں لے کر آئیں. تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ. تھینک یو سو مچ شزا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا، حکومت نے پرائمری سطح پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ طریقہ کار کیا ہوگا، کن فیزز میں اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے گا، کس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. دیکھیے، جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آج کے دور میں جو یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، ان کی تعلیم صرف میں کہوں گی کہ کوئی لگژری نہیں ہے مگر ایک نیسیسٹی ہے. یہ آج کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور جو آنے والی نوجوان نسل ہے اس کو شروع سے، جیسے کہ اچھے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے، شروع سے ہی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی، کمپیوٹر کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم دیں. تو وزیر اعظم پاکستان کا ایک ڈیجیٹل نیشن پاکستان کے حوالے سے جو ویژن ہے اس کی بنیاد ہی اس چیز پہ ہے کہ اچھا ہیومن ریسورس ہو. تو ان کی ایک باقاعدہ ڈائریکشن آئی کہ اس سال انشاءاللہ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک تمام سکولز اور کالجز میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں ان کے اندر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اور آئی ٹی کی جو ٹریننگز ہیں اور اس کا کریکلم ہے، نصاب ہے، اس کو ریویو کر کے تو انٹروڈیوس آئیں گے. اس آلریڈی زائل کے تقریباً 45 سے زائد اسکولز اور کالجز میں ماڈل لیبارٹریز بنائی ہیں اور اسی طرح سے 100 سے زائد اسکولز میں اسمارٹ اسکرینز اور اسمارٹ کلاس رومز بنائی ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم ہر بچے کو، کوئی ایسا بچہ نہ رہ جائے جو اگر اپنے اسکول ان کا کوئی دیہی علاقے میں ہے، اسلام آباد کے یا کہیں دور دراز ہے، تو اس وجہ سے اس کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہونا چاہیے. تو ہر اسکول میں چاہے ہمیں ایڈ ٹیک کے ذریعے تعلیم پہنچانی پڑے، ہائیبرڈ ماڈل اپنانا پڑے، ہم اپنائیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال سے ہر بچہ جو ہے وہ فیڈرل ٹیریٹری کے اندر یہ اے آئی کے نصاب کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گا. اچھا شیزا جی، ذرا یہ بتائیے گا کہ اب اے آئی کی تعلیم کے سلسلے میں جو اساتذہ ہیں ان کو پہلے اے آئی کے حوالے سے ٹرین کیا جائے گا یا پھر اس فیلڈ کے ماہر کو، جتنے بھی ماہرین ہیں ان کو بھرتی کیا جائے گا؟ جی شیزا. اس کے اندر ہماری اگین وزیر اعظم صاحب نے ایک آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی پلیز کنٹینیو. جی تو وزیر اعظم صاحب نے ایک ہماری باقاعدہ ہائی لیول کمیٹی بنائی جس میں نصاب کے حوالے سے بہت زور دیا گیا کہ ہمارے وہ بچے جو اسکول سے، کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، جو آئی ٹی کی ایجوکیشن لے کے نکل رہے ہیں، ان کی امپلائیبلٹی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا، چاہے وہ ٹریننگز ہوں یا ریگولر ایجوکیشن ہو. تو اس حوالے سے ہم نے ایک باقاعدہ بڑے ہولسٹک طریقے سے منسٹری آف آئی ٹی میں ایک نیشنل آئی ٹی اسکلز کمیٹی ہے جس میں تمام صوبوں کے آئی ٹی بورڈز، آئی ٹی منسٹرز بیٹھتے ہیں. ہم مل کے نصاب پہ بھی کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نصاب کیونکہ کریکولم اور ایجوکیشن آف ڈیولپڈ سبجیکٹ ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو کمپریہنسولی لے کے چلیں. اسی طرح سے ہائر ایجوکیشن کمیشن، منسٹری آف ایجوکیشن، نیشنل کریکولم کاؤنسل، ہم سب مل کے تو نصاب کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اور ہماری اس حوالے سے جو ٹیچرز کی آپ نے بات کی، میں نے آپ کو بتایا کہ 1000 سے زائد ٹیچرز آلریڈی اے آئی میں ان کو بیسک ٹریننگ مل گئی ہے. ان سمرز کے اندر ہم ان کی ٹریننگ کو مزید بہتر کریں گے. اور آج کا جو دور ہے، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہائیبرڈ دور ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹیچر
صحیح. شزا ہمارے ساتھ ہیں بالکل, اور تھوڑی سی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آواز میں ڈسٹورشن ہو رہی ہے. تو شزا یہ بتا رہی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی فیلڈ کے ماہر ہوں, تو ہائبرڈ اگر اس میں نظام ہوگا, یعنی کہ ظاہر ہے ہمیں ایک ٹرانزیشن پیریڈ میں ہم ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم کو جسے ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے ٹورڈز آئی ٹی, ٹورڈز اے آئی, تو بہت کچھ ہمیں اس میں چیزوں کو سمجھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. اچھا, حکومت نے ایک اور بھی اعلان کیا ہے کہ 5 لاکھ نوجوانوں کی عالمی کمپنیز کے ذریعے آئی ٹی تربیت انہیں دی جائے گی. اب یہاں پر ہم ظاہر جاننا ہی چاہتے ہیں کہ جو 5 لاکھ نوجوان ہیں ان کا چناؤ کیسے ہوگا, ان کی سلیکشن کیسے ہوگی, ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی, کیا پری ریکویزٹ ہوگا جس کی وجہ سے انہیں منتخب کیا جائے گا, تاکہ جو انٹرسٹڈ ہیں, جو نوجوان اس میں انٹرسٹڈ ہیں, لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں, تو پھر وہ اس حوالے سے غور و فکر بھی کر سکیں. صرف ایک اور بھی بڑا برائٹ سائڈ ہے, وہ یہ ہے کہ اے آئی پڑھے ہوئے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کی امپلائبلٹی جب وہ مارکیٹ میں جائیں تو ان کو جابز میسر ہوں, تو اس کے اوپر بھی بڑی بات. شزا ہمارے ساتھ ہے. شزا, آپ کنٹینیو کیجئے گا. آپ کہہ رہی تھی کہ ہائبرڈ ہونا چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی فیلڈ میں ماہر ہوں ٹیچر. ذرا ایسے کنٹینیو کیجئے گا, پھر میں آپ سے اگلا سوال پوچھوں گی. تو شزا, we cannot hear you properly. بالکل. Then again, taking out time for our program. اور میں اب یہ بات آپ سے کر رہا تھا کہ جو بچوں کی, جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے آئی ٹی اور اے آئی پڑھا ہوگا, ان کی امپلائبلٹی بھی ایک بڑا اہم اور برائٹ ایلیمنٹ ہے اس پروگرام کا, کہ جب وہ ان فیوچر ان کو جابز میسر ہوں اور ادارے ان کو امپلائی کریں, اور جو ادارے ان کو امپلائی نہیں کریں گے ان کے خلاف بھی, مطلب یہ شزا نے بتایا ہے کہ اقدامات کیے جائیں گے. آئی تھنک شزا ہمارے ساتھ دوبارہ سے کنیکٹ ہو گئی. تھینک یو سو مچ شزا. ظاہر ہے موسم ایسا ہے, پورے ملک کا ویدر ایسا ہے, کافی زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. آپ ہائبرڈ سسٹم کی بات کری تھی, وہ بھی بتا دیجیے گا. اور جو 5 لاکھ نوجوانوں کو باہر کی کمپنی سے تربیت ملے گی, ان کا انتخاب کیسے ہوگا؟ جی, تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو ہائبرڈ نظام ہے اس کا, اس وقت اصل میں تھوڑے سے جیمرز والے ایریا میں ہوں. جو ہائبرڈ نظام ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاں پہ ہم وہ ٹیچرز نہیں پہنچا سکتے, جن کے وہ ٹیچرز وہاں پہ ہم نہیں پہنچا سکتے جن کو ہائی اینڈ ٹریننگ ہو, ان علاقوں کے لیے بھی ہم ہائبرڈ نظام کے ذریعے ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم سینٹرلائز کلاسز, انٹریکٹیو مگر سینٹرلائز کلاسز جو ہیں وہ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, بچے ہیں جن کے ایڈ ٹیک کے اسٹارٹ اپس ہیں, ان کو ہم انگیج کریں گے تاکہ ہم بہتر سے بہتر تعلیم ہائبرڈ طریقے سے ہر بچے کو دے سکیں. میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس سال پرائم منسٹر کی ہدایت پہ منسٹری آف آئی ٹی نے اپنے بجٹ سے انشور کیا ہے کہ ہم 432 اسکول کالجز جو فیڈرل گورنمنٹ کے اسلام آباد کے ہیں ان سب کو فائبر آپٹک سے کنیکٹ کریں گے اور ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ دیں گے. اور یہ سارا ایک کمپریہنسو اسمارٹ اسلام آباد کا ہمارا پروجیکٹ ہے, اس حوالے سے یہ سارے اقدامات لیے جا رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو ہائبرڈ کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ ٹیچرز کی ٹریننگ جہاں پہ ہم کروا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ٹیچرز کو ان ٹولز پہ ٹریننگ کرائیں جو ایڈ ٹیک کے ٹولز ہیں, تاکہ وہ بہتر طریقے سے ایڈ ٹیک استعمال کر کے اپنے بچوں کی کوچنگ کر سکیں اور ٹریننگ کر سکیں. تو اس کے حوالے سے ایک باقاعدہ کریکولم, اس کے حوالے سے باقاعدہ ٹیچر ٹریننگ جو ہے وہ جاری ہے. ہماری جو نیشنل اے آئی پالیسی ہے اس کے ذریعے بھی ہم نے 10,000 اے آئی ٹرینر جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ بھی کام شروع ہو رہا ہے. دوسری آپ نے بات کی تھی کہ 5 لاکھ بچے جو ہم نے ٹرین کرنے ہیں, تو ہماری ہواوے سے تو وزیر اعظم صاحب خود جب چائنا گئے تو 3 لاکھ بچوں کی ٹریننگ کے حوالے سے ایک پورا اگریمنٹ کر کے آئے. اس میں 200 سے زائد ٹرین دا ٹرینرز کا پروگرام ہو چکا ہے, اور اس رواں سال انشاءاللہ یہ 3 لاکھ ٹریننگ مکمل ہو جائیں گی. اس کا باقاعدہ آن لائن پورٹل ہے, جو بچہ چاہے وہ آن لائن جا کے یہاں پہ رجسٹر کر سکتا ہے. ہم ATC کے ساتھ, اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اس میں پارٹنر کر رہے ہیں, تمام صوبائی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی اس میں پارٹنر کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے پاس گوگل کی, مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشنز ہیں, SAP کی ہم سرٹیفکیشنز کروائیں گے, ان کے حوالے سے بھی اس کی ایک اوپن کال ہوتی ہے. یہ ٹریننگ بھی ہم اپنے پرائیویٹ پارٹنرز کے ذریعے کراتے ہیں, ان کے اخباروں میں بھی, ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی, اور ان کے اوپن جو ہے وہ پورٹلز بنیں گے جہاں پہ بچے جس کا دل چاہے گا, جو کرنا چاہے, ہر کسی کو جو ہے وہ اجازت تو میں نہیں کہوں گی, اس کے لیے ایک موقع ضرور فراہم کرے گی فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ کر سکے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہماری جو ان
بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی سے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ 5 لاکھ میں محدود نہیں ہے. جیسے ہی یہ 5 لاکھ پورے ہوں گے وہ مزید سرٹیفکیشن فری میں دینے کو بھی تیار ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بین الاقوامی ادارے ہیں, ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں, ان کو اپنے ساتھ رکھیں. بگ ٹیک کمپنیز ہیں, ان کو اپنے ساتھ رکھیں. تو اسکل, اور ایک بات میں آپ کو بڑی, آپ نے امپورٹنٹ امپلائبلٹی کے حوالے سے بات کی. ہمارا پہلے ہدف ہوتا تھا کتنے بچے ٹرین ہوئے. وزیر اعظم نے وہ ہدف ہی بدل دیا ہے. اب وہ کہتے ہیں میں صرف یہ دیکھوں گا کتنے بچوں کی نوکری لگی, یا وہ انٹرپرینیورشپ میں آئے, یا ان کی ڈفرینٹ جو میجرز ہوتے ہیں, کسی کی تنخواہ بہتر ہوئی, کسی کی پروموشن ہوئی, مطلب اس کا پریکٹیکل امپیکٹ کیا ہوا اس ٹریننگ کا. تو ہم نے اپنے جتنے پروگرامز ہیں جو پبلکلی فنڈڈ ہیں ان کے پیرامیٹرز اور KPIs جو ہیں وہ چینج کر دیے ہیں. انٹرنیشنل سرٹیفکیشن مینڈیٹری کر دی ہے. اس کے بغیر جو ہے ہم پیمنٹ نہیں کیا کریں گے کسی بھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو. اسی طرح سے امپلائبلٹی کے اہداف رکھے گئے ہیں, ان کو وزیر اعظم مانیٹر کر رہے ہیں. اب ٹریننگ کے اہداف کو مانیٹر نہیں کر رہے. تو یہ بڑا ایک شفٹ ہے جس کی وجہ سے پورا آپ کہیں کہ مائنڈ سیٹ ٹرینرز کا, ٹرینیز کا, پورے سسٹم کا جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. بڑی ہولسٹک اپروچ ہے. شیزا, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہوں گی. اب بڑا بائنینس پہ بھی کام ہو رہا ہے. پاکستان نے بٹ کوائن ریزرو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے, وہ لانچ کیا ہے. تو اس کی بیسک ایجوکیشن ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی بھی اسٹاک ایکسچینج میں بھی انہوں نے کبھی انویسٹ نہیں کیا, جن کو ٹریڈنگ کا نہیں معلوم, تو ان کی ایجوکیشن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ہم نے اس وقت بائنینس کے ساتھ ہی ایک منسٹری آف IT کا ہی MOU ہوا ہے جس کے ذریعے ہم نے ہزاروں بچوں کی ٹریننگز کو بائنینس جو ہے بلاک چین پروسیسنگ کے اوپر وہ خود کروائے گا. تو اس حوالے سے بھی پروگرام جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں. اس کے لیے میسو لیول پہ اویئرنیس کیمپینز کی اور ٹریننگ کی اسکول لیول پہ ہوگی. یہ کالجز لیول کے اوپر ہم سٹارٹ کریں گے, اور یونیورسٹی لیول پہ اور پروفیشنل لیول کے اوپر, تاکہ ہم جو پروفیشنلز ہیں کیونکہ سب کے لیے نئی چیز ہے تو ان کے ساتھ مل کے کریں. ہمارے جو اس کے ہیں فوکل پرسن بلال بن ثاقب صاحب, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جا کے اس حوالے سے بہترین طریقے سے سفارتکاری بھی کر رہے ہیں. اور اس کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ جو پارٹنرز آ رہے ہیں, ہماری کرپٹو کاؤنسل کے ساتھ پارٹنر کر رہے ہیں, تو ان کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر جو بلاک چین پروسیسنگ ہے, کرپٹو جس کا ایک حصہ ہے, اس کے اوپر بچوں کو ٹریننگ دیں. پرائم منسٹر کے بھی اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, اس میں جو ہمارے ہائی ٹیک ٹریننگز ہیں اس کا بھی Web3 بلاک چین جو ہے وہ ایک کور کمپوننٹ ہے. تو بیسکلی تو یہ بلاک چین کے اوپر ٹریننگ ہے جو جس کا کرپٹو ایک حصہ ہے. تو ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ جیسے جیسے یہ مزید مین اسٹریم ہو رہا ہے تو ہم تھوڑا سا وی وانٹ ٹو اسٹے اہیڈ آف دا کرو کہ ہم ٹریننگ جو ہیں وہ اس کے حساب سے کراتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ شیزا صاحبہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. آپ کو پتہ ہے کل میں ایک بڑی انہونی چیز پر خوش ہوا.